محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند تنگ کرنے لگتی ہے، اپنے بال سر کے بال رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے۔ جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے سر کے بال کھنچتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے ام سلمہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتی جتنا اپنے رب کو یاد کروں گی میرا کام بنے گا۔ کتنی نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ النبی اولا بالمؤمنین، قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی۔ میرا خامند بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھی۔ لوگوں یہ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا۔ ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا۔ وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے۔ آج بھی کہہ کے دیکھو نا او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا، سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے، بستی میں سے، محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، پرانی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڑھڑا کے میں تے کو سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی۔ ایویں کر ایک ککڑ لے، فلانی جا کے پیر بیٹھا، وہ ککڑ جا کے وہ دے متھے مار، وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا۔ اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سال رو رہی ہے، خامن کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے، ایک دن بھی خیر کے دروازے پہ نہ گئی۔ ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا، ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی۔ اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامن مجھے ملا۔ بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو، وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے، اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔ تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا، جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔
آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب کو گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں. اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی. اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے, یہاں تیرا خامن ہے. چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے, کہیں پریشان نہ ہو, میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا. پیدل کا سفر ہے. آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے, اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا, زبان نہیں ہلاتا, سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا. سٹانس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ. ادھر کو رستہ ہے, ادھر کو جاؤ, ادھر کو یوں جاؤ. غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا, پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے, عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے. کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں, گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے. تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں, میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے, اچھا کچھ دھندا کرے گی. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ایمان والوں, کلمہ پڑھنے والوں, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر, اذن کے بغیر مت داخل ہو. حتی تسلموا علی اہلہا, سلام کرو گھر والوں کو, جواب ملے, اجازت ملے, پھر اندر داخل ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ, ناراض مت ہو. اللہ پاک علیم و خبیر ہے, علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے. اس کا کتنا بڑا کرم ہے. بیٹی تیری, بیٹی میری, بہن میری, بہن تیری, اور خدا ہماری بہنوں کی, بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے, کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار اعلیٰ. حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی, بیٹا بھی, خامند بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے, کھانسی کھرا کر کے آئے, تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے. باپ کیوں نہ ہو, بیٹی کیوں نہ ہو, بہن کیوں نہ ہو, خامند کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی, کھڑکا دڑکا کر کے آئے. تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے, جب اندر ہے ہی بیوی تو خامند کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے. نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے, نہانے دھونے میں ہے. اور پھر یہ غیرت کی بات ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی, میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی, سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا, محبت تھی, مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی. مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو.
میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے. تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، کواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے. نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے. گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دھڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے. من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت. گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے. ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامند بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے. تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں. اور میاں کی بھی آنکھیں میں سگریٹ لاؤنی تھی، ہن پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ. بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف. اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے. پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈین رکھی ہوئی ہو تو کھانڈی ہے بس جانا، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا. اور اگر یوں دروازے کے پاس، پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہے کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے. وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آدھی تیری ہوں. تکلف سے کام نہ لیجئے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے. جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا. اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے.
बाज़ मर्तबा पैरों की आहट से पता चल जाता है जवान है या बूढ़ी है। और आजकल तो पता नहीं वो इतनी लंबी लंबी खुरी हैं जैसे बैल के सींग नहीं होते, ऐसी ऐसी खुरी लगी हुई हैं, पता नहीं चलती कैसे हैं, गिरती नहीं, इनके घुटने नहीं टूटते। आवाम के मतलब की तो वो जूती नहीं है, ये फर्स्ट लेडी जो है ना, फर्स्ट क्लास लेडियां, इनके मतलब की हैं, वो ये पहनती हैं। इनकी खोपड़ी भी खराब, इनकी खुरी भी खराब, दोनों चीजें बिगड़ी हुई। कुरान कहता वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। पाँव भी संभाल संभाल के रखी, कोई बेगैरत तेरे पैरों की नजाकत से अंदाजा ना लगा ले कितनी हसीन है। रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया मेरी बंदी, मैं तेरा रब हूं, तू मेरी बंदी है, मैंने तुझे पैदा किया, तेरी आबरू को मैं बचाऊं। और मेरी बंदी चेहरा ना दिखा, हाथ ना दिखा, बात ना कर, मैं तो चाहता हूं तेरे पैरों का जूता भी किसी को नजर ना आए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। खुदा कहता है कि तेरे पैरों की आहट की भी मुझे आबरू अजीज है। कपड़ा ना दिखा किसी को, बताना। सारी चीजें अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बतला दी। मसला बना रखा है औरतों ने भी मर्दों ने भी। ओ जी, दिल साफ चाहिए, मुंह पे कपड़ा डालने से क्या फायदा, यूं ही पर्दा करने से क्या फायदा, दिल साफ चाहिए आदमी का, दिल का पर्दा है। अच्छा, दिल का पर्दा है, तुम्हें किसने बताया दिल का पर्दा? दिल तो खुद है ही पर्दे में, दिल तो अल्लाह पाक ने कई पर्दों में रखा हुआ है, मगर तुम्हें ये मालूम नहीं। कमंद कहता है कि दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम। दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम। ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता। आंखों ने पहले लड़ाई की, दिल गरीब गिरफ्तार होगा। और बड़ी अजीब बात कही, कहता से आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, कई जंगो जदल में मारा न जाए तू। आंखें लड़ती हैं, हाथ लड़ते हैं, सर के इशारे काम करते हैं, दिल गरीब तो अंदर बैठा है, दिल की तो शरारत चलती है, वो वहां बैठा शरारत करता, आजा हरकत कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें वजाहत के साथ बताई हैं। इस्लाम ने किसके सामने आना और किसके सामने नहीं आना, किससे पर्दा करना और किससे नहीं करना। ये लोग जो कहते हैं कि पर्दे की वजह से औरतों के अंदर जरासीम पैदा हो गए, मैं कहता हूं अगर पर्दे में रहते रहते औरत के अंदर बदन में जरासीम पैदा हो गए, चलो तड़प तड़प के तेरे दरवाजे पे तो मर जाएगी, तेरे बुए पे तो मर जाएगी, तेरी बीवी और बेगम बन के तो मर जाएगी। अगर बाहर फिरी ऐसे जरासीम पैदा होंगे, मरेगी तेरी नहीं मरेगी, किसी और की मरेगी। उन जरासीमों का क्या इलाज है? नंगा खुला मुल्क बन गया सारा। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार आलिया है। काफिर लड़की को मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया, लड़ने आई थी, अपने सिपाहियों को गाने गा गा कर उभारने आई थी।
مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی۔ گزر رہی تھی، یہ وہ نبی کی چھوٹی بیٹی ہے جب اللہ کے نبی کے گھر کے اندر آیا کرتی تھی، آپ ادب و احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے فداک ابی و امی، فرمایا فاطمہ تیرے اوپر میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں۔ باقی صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہا کرتے تھے اللہ کے میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ کے چہرے اقدس میں قربان ہو جائے۔ اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کے فرما رہے فاطمہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کون ہے؟ نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کون ہے جسے اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ اسے مقام کتنا ملا، رتبہ کتنا ملا، عظمتیں کتنی ملی، بہاریں کتنی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کرتے تھے، چہرہ دیکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی یاد آ جایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ بولا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی یاد ستانے لگ جایا کرتی تھی۔ آپ بیٹھا کرتی تھی، اللہ کے نبی یاد آ جایا کرتے تھے۔ آپ جب رونے کے لیے بیٹھا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے آنسو ہمیں یاد آ جایا کرتے تھے۔ اگر کبھی مسکرائی تو آپ کے مسکرانے سے ہمیں اللہ کے نبی فوراً یاد آ جاتے تھے۔ چلنے میں پھرنے میں عبادات میں اتنی مشابہت ہو گئی کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر حضرت علی فرماتے اللہ کے نبی یاد آ جایا کرتے تھے۔ یہی وہ بیٹی ہے جس کے ساتھ اتنا پیار کیا گیا، جس کے ساتھ اتنی محبت کی گئی۔ جب اپنے گھر سے آیا کرتی تھی اللہ کے نبی استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اہلا و سہلا مرحبا یہ آواز لگایا کرتے تھے۔ گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا استقبال کیا کرو، محبت کے ساتھ انہیں دیکھا کرو، پیار کے ساتھ انہیں دیکھا کرو۔ تجھے اور مجھے کیا پتا ان بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ ساری زندگی میں بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، آخری وقت آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ آپ نے آواز دے کہ اپنی بیٹی کو قریب بلا لیا، سیدہ فاطمہ قریب آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی اپنا کان تو میرے لبوں کے پاس لے گیا۔ سیدہ فرماتی ہے میں اپنا کان اپنے ابا کے پاس لے گئی، آپ نے میرے کان میں فرما دیا میری بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، عنقریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بیٹی نے باپ کی زبان سے اتنا سا جملہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئی۔ باپ کی جدائی کو کیسے برداشت کرے، باپ سے الگ ہونا کیسے برداشت کرے، باپ دنیا چھوڑ کے چلا جائے کس کا چہرہ دیکھا کرے گی۔ بیٹھ کر رونے لگ گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میرے پاس دوبارہ آ۔ حضرت فاطمہ دوبارہ آ گئی، اللہ کے نبی نے پھر کان میں کوئی جملہ ارشاد فرما دیا، سیدہ فاطمہ مسکرانے لگ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے بات سمجھ میں نہ آئی یہ کیا بات ہے، ابھی رو رہی تھی ابھی ہنسنا شروع کر دیا۔ عقل مند انسانوں سے ایسا نہیں ہوا کرتا، ابھی ہنس رہا ہو ابھی رونا شروع کر دے۔ حسب عادت آباد کو دیکھا ہے، سیدہ فرماتی ہے میں بھی پریشان ہو گئی۔ فرمایا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد میں سیدہ فاطمہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا تیری نسبتیں بڑی اعلیٰ، تیری عظمتیں بڑی اعلیٰ، تیرا مقام بڑا اعلیٰ، تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا۔ حضرت حسن و حسین کو جنتی شہیدوں کا سردار بنا دیا گیا، تیری رفعتیں بڑی اعلیٰ ہے۔ فرمایا فاطمہ اتنی تو بات بتا دے، جب اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا تجھے قریب بلایا گیا، تیرے کان میں کچھ کہا تو نے رونا شروع کر دیا، پھر دوسرا کان قریب لے کے آئی تو نے ہنسنا شروع کر دیا، کبھی روئی کبھی ہنسی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں بتا دیجئے۔ سیدہ نے سنا پھر رونے لگ گئی۔
پھر ستانے لگ گئی، پھر تڑپنے لگ گئی۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا گیا کیوں ہنسی تھی، کیوں روئی تھی؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی میرے ابا نے جب پہلی مرتبہ میرے کان میں ارشاد فرمایا تو مجھے کہا بیٹی غم نہ کرنا، دکھ نہ کرنا، تیرا ابا جلدی دنیا سے چلا جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فرمائی تیری بات سنی میرا دل ٹوٹ گیا، اپنے ابا کے بعد اپنا ٹکڑا کس کو سناؤں گی؟ اپنے ابا کے بعد کس کے چہرے کو دیکھ کر راضی ہوگی؟ اپنے ابا کی یادیں ستانے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بھر گئی، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ جب میرے باپ نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے، میری جدائی کو برداشت نہ کر سکے گی، تو اللہ کے نبی نے دوسرے کان میں فرما دیا بیٹی غم نہ کرنا، سب سے پہلے میری ملاقات تیرے ساتھ ہوگی، سب سے پہلے تو میرا چہرہ دیکھے گی، سب سے پہلے آگے تجھے میرا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ سیدہ فرماتی اتنی بات سنی مجھے خوشی اس بات کی مل گئی اگر آج رخصت بھی ہو گئے کل قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے ابا جان کے چہرے کو دیکھ لوں گی۔ پوچھو تو صحیح ان کی قبروں سے جا کر رمضان تم نے کیسے گزارا تھا، رمضان کا مہینہ کیسے گزارا تھا، قرآن کی عبادت کیسے کر کے چلی گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں سردیوں کی رات بڑی لمبی ہو گئی، گرمیوں کی رات بڑی چھوٹی ہو گئی۔ انہیں جا کے پوچھو جنہوں نے اللہ اللہ کر کے راتیں گزار دی، جنہوں نے نمازیں پڑھتے ہوئے راتیں گزار دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حسن و حسین کو سلا دیتی، چکی چلانے کے لیے بیٹھ جایا کرتی تھی، جتنا چکی چلانا اتنی چلا لی، اس کے بعد دانا بھی تیار کر لیا گیا، مصلی بچھا کے مصلی کی پیٹھ پہ کھڑی ہو گئی، اتنی لمبی رکعت ادا کیا کرتی تھی، صبح فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، آپ کی رکعت مکمل نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا مصلی پہ آ کے بیٹھ گئی، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھتے ہوئی چلی گئی، قرآن میں ڈوب گئی، مستی میں ڈوب گئی، اتنے اعلیٰ شوق میں قرآن پڑھا، پڑھتے پڑھتے رات گزر گئی، صبح فجر کی اذان حضرت بلال نے دے دی، مصلی پہ آ کے بیٹھ گئی، یوں نہیں کہتی راتیں بڑی لمبی ہو گئی، یوں نہیں کہتی رات اتنی بڑی ہو گئی، یوں نہیں کہتی پاؤں کے اندر برف آ گیا، یوں نہیں کہتی پاؤں میں تکلیف آ گئی۔ نبی کی بیٹی کا غلہ تو سنو وہ کیا کہہ رہی ہے، مصلی بچھا کے بیٹھ گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگی اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی، نبی کی بیٹی فاطمہ کی 2 رکعت بھی مکمل نہ ہوئی۔ یہ وہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا چہرہ تو دور کی بات ہے کبھی اس کے کپڑوں کے اوپر بغیر کی نگاہ نہ پڑی، یہ وہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا آخری وقت آ گیا، حضرت علی کو قریب بلا لیا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا علی میرا انتقال تو ہو جائے گا، انتقال ہونے کے بعد بتاؤ مجھے کیسے اٹھا کے لے جاؤ گے، میرا جنازہ کیسے ادا کرو گے، میری میت کو کیسے اٹھاؤ گے؟ حضرت علی فرمانے لگے بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہوگا جیسے دوسرے لوگوں کی میت کو اٹھایا گیا، فرمایا ایسے میری میت کو نہ اٹھانا، زندگی میں میرے وجود کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑی، میرے کپڑوں پہ کسی کی نگاہ نہ پڑی، آج جب میرا انتقال ہو جائے گا لوگ میرے وجود کو دیکھ کر کیا کہیں گے، نبی کی بیٹی کا وجود ایسا تھا ویسا تھا۔ فرمایا علی آخری وقت آئے، آخری وقت میں جب میری چارپائی کو اٹھانے لگو، رات کے اندھیرے میں میری چارپائی کو اٹھانا، کھجوروں کی چھال چاروں طرف لگا دینا، اوپر چادر کو ڈال دینا، کسی کو یہ بھی نہ پتا چلے کس کی میت ہے۔ حضرت علی فرماتے رات کا وقت تھا، 3 رمضان المبارک کی شب تھی، یہی رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی کی بیٹی دنیا
دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، کوئی رسم و رسومات کو ادا نہیں کیا گیا، آپ دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، آخری وقت میں بھی اس طریقے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، ان کے جنازے کی چارپائی کو تیار کر دیا گیا، رات کے وقت میں چارپائی کو اٹھایا گیا، قبرستان کے اندر لے کر آ گئے، فرمایا قبر کے اندر اتارنے لگے، حضرت ابو ذر قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور قبر کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے قبر تجھے معلوم بھی ہے یہ کون ہے، اسے پہچانتی بھی ہے یہ کون ہے، یہ نبی کی پیاری بیٹی آج تیرے پاس آئی ہے، یہ نبی کی بیٹی دنیا چھوڑ کے آئی ہے، یہ علی کا حرم ہے، یہ علی کی عزت ہے، آج تیرے سبوت کیا جا رہا ہے، قبر دیکھ لینا اچھا معاملہ کرنا، عزیزو فکر کرو اپنی زندگی کی، کوئی نہیں پتا شاید کب یہ سانس ٹوٹ جائے، کچھ نہیں پتا کس حال کے اندر دنیا سے چلے جائے، کچھ نہیں پتا کس وقت کے اندر دنیا چھوڑ کر جانا پڑ جائے۔ حضرت ابو ذر کہتے میں نے اتنا کہا، قبر زبان حال سے کہنے لگی قبر زبان حال سے کہنے لگی ابو ذر یہاں آنے والے کا نسب نہیں چلتا، یہاں آنے والے کا حسب نہیں چلتا، یہاں آنے والے کی پہچان نہیں چلتی، یہاں آنے والے کے اعمال چلے گئے، اگر نبی کی بیٹی اعمال لے کے آئے میں قبر اس کا بھی استقبال کروں گی، اگر ہو نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو اللہ کی نافرمانی کر کے چلا جائے کہ امید نہ کرنا قبر اس کا استقبال کرے گی، فرمایا قبر ایسے دبائے گی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں کے اندر نکل کے رہ جائے گی۔ مجھے اور تجھے کیا پتا رمضان کا مہینہ کیسے گزارا گیا، صحابہ نے یہ زندگی کیسے گزاری تھی، رمضان کی راتیں کیسے گزاری، دن کیسے گزارا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 رمضان المبارک کو ان کی وفات ہوئی، دیکھو تو صحیح کون سی عورت ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی خواتین موجود ہیں، بہن بیٹیاں موجود ہیں، ماں ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، پوچھو تو صحیح رمضان کی کتنی تراویح ادا کی گئی، کتنے رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی گئی، کتنے اللہ کے قرآن کو پڑھا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ الکبریٰ میرا وہ حرم ہے، میری وہ عزت ہے، جب لوگ میرے وجود کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے، لوگ مجھے گالیاں دیا کرتے تھے، لوگ میرے جسم کو زخمی کرنے کے بعد چلے جایا کرتے تھے، میں اپنے گھر کے اندر جایا کرتا تھا، سب سے پہلے میرے زخموں کو صاف کرنے والی، مرہم پٹی کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی آیا کرتے تھے، اماں استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ کون خدیجہ الکبریٰ جس نے اللہ کے نبی کی صداقت کی گواہی دے دی، کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس نے اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے کے بعد کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کی، جب نکاح ہو گیا سارا سنبھال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، میرے محبوب یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے، جیسے آپ چاہیں اسے استعمال فرما لیں۔ اماں فرماتی ہے نبوت ملنے سے پہلے میرے آقا غار ہیرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے، راتوں کو دیر تک عبادت کیا کرتے تھے، کبھی ایک دن کے بعد لوٹ کے آئے، کبھی 2 دن کے بعد لوٹ کے آئے، کبھی 1 ہفتے کے بعد لوٹ کے آئے۔ اماں خود فرماتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا توشہ تیار کر دے، توشہ کیا ہوا کرتا تھا، تھوڑا سا کھانا ملا، تھوڑا سا پانی ساتھ لے لیا، غار ہیرا میں چلے گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے۔ اماں فرماتی ہے میرے محبوب نے فرمایا ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا، اتنے میں آسمانوں سے عجیب سی آواز آئی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے خوف سا طاری ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کس کی آواز ہے، کون بول رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آواز تھی حضرت جبریل امین کی، جب میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے چہرہ کوئی نہ دکھائی دیا، مجھے نظر کوئی نہ آیا،
جبریل امین نے انسانی شکل بنائی، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. عجیب و غریب شکل ہے، آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا گیا، آج تک ایسی مخلوق کو نہیں دیکھا گیا. روب دل کے اندر طاری ہو گیا، تھوڑا سا ڈر دل کے اندر طاری ہو گیا. حضرت جبریل امین فرمانے لگے آقا آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل امین نے قریب بلایا، اللہ کے نبی کو سینے کے ساتھ لگایا، اتنی زور کے ساتھ دبایا. آپ نے فرمایا مجھے یوں لگا میری جان نکل جائے گی، میری جان چلی جائے گی. مجھے چھوڑا گیا، پھر کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوسری مرتبہ مجھے دبایا گیا، اللہ کے نبی کو پھر کہا گیا پڑھیے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آج یہ پہلی وحی اتری، پہلی مرتبہ قرآن کا نزول ہوا، قرآن کریم اترتا چلا گیا. آپ نے پڑھا، بڑا سکون ملا. حضرت جبریل امین کے چہرے کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈر بھی آ گیا، تھوڑا سا خوف بھی طاری ہو گیا. اسی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. وہ دیکھو تو صحیح دروازے پر استقبال کرنے والی کون ہے، خوشامد کرنے والی کون ہے، آج چہرے کو سب سے پہلے دیکھنے والی کون ہے. اللہ کے نبی دروازے میں داخل ہونے لگے. اما خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان کو ان کا انتقال ہوا، پہلے سے اپنے محبوب کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کا انتظار ہو رہا ہے. آج دیکھا چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئی، آج دیکھا پسینے میں ڈوبے ہوئے، آج دیکھا ڈر اور خوف طاری ہو چکا ہے، آج دیکھا پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے. اللہ کے نبی کے قریب آ گئی، ایک کپڑا پکڑ کے پسینے کو صاف کرنا شروع کر دیا. میرے محبوب بتائے تو صحیح کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان ہو، چہرے کے اوپر خوف کے اثرات کیسے آ گئے. آپ نے کوئی بات نہ کی، کسی سوال کا جواب نہ دیا. فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، چادر لے کے آ، میرے اوپر چادر ڈال دے، کمبل ڈال دے. سیدہ فرماتی ہے میں نے کمبل کو ڈال دیا. جس نے چہرہ دیکھا وہ راضی ہوا کرتی تھی، کبھی دن میں دیکھا کبھی رات میں دیکھا. آج اسی محبوب کو پریشان دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، برداشت نہ ہوا. اللہ کے نبی کے لیے تڑپنا شروع ہو گئی. آ کر سین چہرے کو ہاتھ لگا کے دیکھا، پورا وجود مبارک بخار کے اندر تپ رہا تھا. پھر پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا، ہاتھ پاؤں مبارک بھی بخار میں تپ رہے تھے. بیٹھی سرحانے کے اندر روتی رہی، میرے نبی کو کیا ہو گیا، اللہ کے نبی کا کیا حال بن گیا، آج اتنا تیز بخار کیسے آ گیا. اللہ کے نبی تھوڑی سی دیر کے بعد ہوش میں آئے، نیند سے بیدار ہوئے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا میری آقا میری جان نکلی جاتی ہے، اتنا تو بتا دے کیا ہوا، کیوں پریشان ہو. آپ نے سارا واقعہ بتا دیا. حضرت خدیجہ فرمانے لگی میری آقا آپ میرے ساتھ چلے، ورقہ بن نوفل کے پاس چلے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ حالات بتائے گا. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے آ گئے. آسمانی کتابوں کا علم اس کے پاس موجود ہے. آج تک اس اللہ کے کلام کی قدر نہ ہوئی، آج تک قرآن پڑھنے کا حق ادا نہ ہوا. ساری زندگی گزر گئی، نہ معلوم نمازیں بھی کس حال میں پڑھی، کچھ نہیں پتا سورہ فاتحہ بھی ٹھیک طرح پڑھی، کچھ نہیں پتا سورہ اخلاص بھی صحیح طریقے کے ساتھ پڑھی. اللہ کے نبی ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئے، سارے حالات بتا دیے گئے. اس نے جب سارا کچھ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگ گیا. حضرت خدیجہ فرمانے لگی ہم تیرے پاس آئے حالات معلوم کرنے کے لیے، تجھے کیا ہوا، تو کیوں تڑپ رہا ہے، تجھے کون سی پریشانی آ گئی، آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے، بتا تو صحیح. وہ کہنے لگا تجھے کیا بتاؤ، یہ وہی نبی ہے جس
جس کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، نبی ہے جس کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا ختیجہ اترنے والا کلام بھی بڑا اعلیٰ، آنے والی کتاب بھی بڑی اعلیٰ، پڑھنے والی کتاب بھی بڑی اعلیٰ، لیکن ختیجہ دیکھ تو صحیح اس کے لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کا محلہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس کے خاندان والے اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ فرمایا کیا بنے گا، میری آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا یہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے گا، قوم والے پتھر مارتے ہوئے چلے جائیں گے، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اسے اسی کے وطن سے نکال دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اگر اس وقت تک میں زندہ ہوا اپنے محبوب کا سہارا بن کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہے جب میں نے اتنی بات سنی مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا، میں بھی روتی ہوئی اللہ کے نبی کو واپس لے کے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں سال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ ادھر 10واں رمضان آ گیا، حضرت خدیجہ دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، دنیا سے انتقال فرما رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے جانے کے بعد کون سہارا دے گا، تیرے جانے کے بعد کون میری تکلیفوں کو دور کرے گا، تیرے جانے کے بعد کون میرا آسرا اور سہارا بنے گا۔ 10 رمضان کی شب تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی قبر کے پتال میں اتار دیا گیا۔ آج اس بیوی کے انتقال کی خبر سنی جس نے بڑا سہارا دیا، جو ہر قدم پہ ساتھ کھڑی رہی، آج رلا گئی اس کے آنسو، آج اللہ کے نبی کو تڑپا گئی اس کی جدائی۔ آپ روتے رہے، جنت المعلیٰ کے اندر دفن کر دیا گیا، وہاں پر ان کی قبر کو بنا دیا گیا۔ عزیزوں قرآن بعد میں بھی سنایا، لیکن عرب والے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کو تیار کوئی نہ تھے۔ رشتہ دار ہوئے وہ بھی پتھر مار کے چلے گئے، اپنے تھے وہ بھی بیگانے بن کے چلے گئے، اپنوں نے بھی پرائے والا معاملہ کیا۔ خود امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عرب والے جانتے تھے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ اگر مان لیا اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کی باتوں پر لبیک کہنا پڑے گا، اس